بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اثرات دعا، زبان نبوت سے جو دعائیں سیدنا معاویہ کے حق میں نکلیں تو اسی شخص کے لیے یہ نکلی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اہل اور مستحق سمجھا۔ اس کے علاوہ کثیر صحابہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائیں، وہ یقیناً ان کے حق میں قبول و منظور ہوئیں۔ اسی طرح سیدنا معاویہ کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو دعائیں صادر ہوئیں وہ بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں منظور ہوئیں اور اپنی جگہ پر مؤثر اور نتیجہ خیز ثابت ہوئیں۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں، یعنی اس میں کچھ شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یقیناً مستجاب ہوتی ہے، تو جس شخص کے حق میں یہ دعائیں ہوئی ہیں اس کے حق میں قبولیت میں کس طرح شک کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا معاویہ کی امارت اور خلافت کے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بعض اشارات بھی پائے جاتے ہیں جن کو بشارات سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی محدثین کرام نے دیگر صحابہ کرام سے اور خود حضرت سیدنا معاویہ سے بھی نقل فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق نے ارشاد فرمایا کہ اے معاویہ، جب تجھے اقتدار اور جہاں بانی نصیب ہو تو رعایا سے بہتر معاملہ کرنا۔ اس چیز نے خلافت کے معاملہ میں مجھے امید دلائی اور اس بات پر مجھے آمادہ کیا۔ سعید بن عمرو کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے تو ان کی جگہ سیدنا معاویہ نے وہ مشکیزہ جس سے آپ وضو کروایا کرتے تھے اٹھا لیا اور وہ وضو کرانے کی خدمت سر انجام دینے لگے۔ اسی اثناء میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ کی طرف اپنا سر مبارک ایک بار یا دو بار اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ اے معاویہ، اگر امارت و خلافت کا تم کو والی بنایا جائے تو خدا سے خوف کرنا اور عدل و انصاف قائم کرنا۔ خال المؤمنین یعنی تمام مؤمنین کے ماموں، معاویہ ہے نام ان کا، ہیں یہ خال المؤمنین، ذی قدر ہیں مرتبہ میں، شان میں ہیں باوقار۔ صحابی رسول حضرت سیدنا معاویہ بن ابو سفیان کی ہمشیرہ رملہ بنت ابو سفیان کو ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس رشتے کی وجہ سے حضرت معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں اور مؤمنین امت کے ماموں یعنی ماموں روحانی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ خال امت کے سجا سر، کاتب قرآن کا تاج، دین برحق کو ملی خدمت امیر شام کی۔ قافلہ سالار عشق حضرت مولانا جلال الدین رومی بلخی اپنی مشہور زمانہ تصنیف لطیف مثنوی معنوی کے دفتر دوم میں حضرت معاویہ اور شیطان کی ایک تفصیلی حکایت بیان فرمائی ہے کہ کس طرح شیطان نے آ کر ان کو جگایا کہ اٹھیں اور نماز پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ اے شیطان، تو سچ بتا کہ تو نے اطاعت کی ترغیب کیوں دی؟ یہ تو تیرا شیوا نہیں ہے۔ پہلے تو شیطان نے کچھ ٹال مٹول کیا لیکن حضرت معاویہ اس کے پھندے میں نہ آئے۔ آخرکار شیطان نے اپنے مکر کا اقرار کر لیا۔ حضرت مولانا روم نے حکایت مذکورہ کا پہلا شعر اس طرح رقم فرمایا: در خبر آمد کے خال مؤمنان، بود اندر قصر خود خفتہ شبان۔ قصہ بھی مذکور ہے کہ مسلمانوں کے ماموں رات کے وقت اپنے محل میں سو رہے تھے۔ یہ ایک طویل حکایت ہے جو حضرت مولانا جلال الدین رومی نے اپنی مثنوی معنوی میں اس کا ذکر کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔